ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ ہمیں حقیقی آزادی کیسے ملی، ہم نے حقیقی آزادی حاصل کیسے کی، بزرگوں نے دن رات محنت کر کے یہ حقیقی آزادی کو کیسے حاصل کیا. اگر ہم اس کے اوپر دیکھیے ذرا. The 14th of August is an important day in our national history. Pakistan emerged as an independent Muslim state on the map of the world. It was the greatest event for the Muslims of the subcontinent. They want their homeland to live life according to the teaching of Islam. They want their homeland to live life according to the teaching of Islam. The 14th August is an important day for us. We celebrate this 14th August day every year. On this Freedom Day, we celebrate public holiday. The day is celebrated with great fervor. The whole nation stands till on the time of the recitation of national anthem. The occasion is marked with military parade and display of weapons, tanks, and missiles. The Air Show of Pakistan Air Force boosts the morale of the people. On 14 August is important we celebrate. یہ ابھی میں نے بتایا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں homage is paid on the martyrs of freedom fighters. Pakistani national songs are sung by children. Homage is paid on kite. Special functions are held in school and colleges. The national flag of Pakistan is hoisted on outside trees and buildings on the occasion of 14 August, and resolution for the solidarity of the country are passed. Radio and TV telecast special programs to create awareness of the purpose for which Pakistan was created. Dear children, Pakistan is our country. We have to be honest in our world. We must make each and every corner and place of our country, Pakistan, a special place. We should learn to behave well and show tolerance. We should use things made in our own country by our own people. Let's make a strong resolution to be Pakistani and by Pakistani. Pakistan is my country. I love Pakistan. I pray for my country and people of my country. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور روشن رکھے. آپ کو میں نے بتایا 14 اگست کو کیا ہوتا ہے. 14 اگست کو ملی نق میں ہم کہتے ہیں ہم جو شہدا کی جو قربانی ہے جنہوں نے قربانیاں دی اس وطن کو آزاد کروانے میں, اس وطن کو فریڈم دلوانے میں, اس ملک کو قائم کرنے میں, ان کی قربانیاں ان کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم اپنے اس ملک کی قدر کریں گے. آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کی ایک ایک چیز کی قدر کریں گے جو اس ملک نے ہمیں دی ہے. اس ملک کے اندر ہم پیدا ہوئے, یہ ہمارا احسان ہے. اگر آج ہم وہاں پیدا ہوتے تو ہمیں اتنی آسانیاں, اتنی ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ اتنا پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ہمارے اوپر سختیاں کرتے, ہمارے اوپر اتنا کچھ سختیاں کرواتے. جس طرح آج بھی انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے. مسلمانوں کو آرام سکون سے ان کے اپنے خدا, ان کی مسجد میں, ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں ان کو کتنی تکلیف دی جاتی ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. ان کے اوپر ابھی بھی سختی ہیں. جہاں انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کتنی سختی ہیں, مسلمانوں کے اوپر کتنے ظلم ہوتے ہیں. مسلمانوں کی جو بارگاہ ہیں جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اذان وغیرہ دیتے ہیں, ان کو اتنی سختیوں کا سامنا ہے. وہ وہاں عید بھی نہیں بنا سکتے, وہاں وہ اپنی جو گوٹ ہے, اپنے کاؤ ہے, وہ بھی ذبح نہیں کر سکتے. وہ بڑی عید یا چھوٹی عید وہ نہیں آرام سکون سے بنا سکتے, کیونکہ وہاں اتنی سختی ہیں. مودی سرکار وہ مسلمانوں کا قاتل ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے. ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ ملک ملا. اس ملک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, ایک ایک چپے کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ اگر یہ ملک نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اگر یہ ملک پاکستان آج آزاد نہ ہوا ہوتا تو آج ہم بھی یہ سختیاں پہ سامنا کر رہے ہوتے. اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں, آگے پر پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس لیے اس کے اہم دن ہم بڑے زور و خروش سے بناتے ہیں. ان دنوں میں یوم آزادی اہم ترین ہے. پاکستان بننے سے پہلے پورے برصغیر پر تقریباً 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا. انگریزوں کے قبضے سے پہلے برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی. انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے مسلسل کوشش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے
देने के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। इस दिन बरज़कीर के मुसलमान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गए और अपना एक अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए। ये मुल्क हमने इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए हासिल किया है। इस कामयाबी की खुशी में हम हर साल 14 अगस्त को तमाम दिन ख़ास तक़रीबात मुनक़िद करते हैं। इन बुज़ुर्गों की दिन रात मेहनत करने के लिए तकरीरें करते हैं, जिन्होंने अजीम कुर्बानियाँ देकर हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को इस बात पर ख़ास तौर पर दिया जाता है कि हम इन कुर्बानियों को ज़ाया ना होने दें। हमने इस मुल्क को इसलिए बनाया है कि हम अपने मुल्क में आराम सुकून से अल्लाह ताला की इबादत और इस्लाम को फैला सकें, इस्लाम की कदर कर सकें, इस्लाम को मोर एंड मोर आगे फैला सकें और पूरी दुनिया को बताएं कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम एक ग़ुलाम कौम नहीं है। हमने अंग्रेज़ों से जो उनकी 100 तारीख पहले अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों की हुकूमत होती थी, फिर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, अंग्रेज़ों ने ग़ुलामी करवाई मुसलमानों को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह 1947 हमने भरपूर कायद आज़म हो, अल्लामा इकबाल हो, रहमत खान हो, जिन्होंने दिन रात बुज़ुर्गों ने इन लीडरों ने पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई। इन्होंने पाकिस्तान बनने का एक ख्वाब देखा अल्लामा इकबाल ने, और उसके बाद पाकिस्तान कायद आज़म ने इसको हर जगह लेके गए कि हमें फ़्रीडम चाहिए, हमें अलग होमलैंड चाहिए। अगर आप पढ़ें पाकिस्तान की हिस्ट्री जाके, कायद आज़म बाकी पाकिस्तान के जितने लीडर्स थे, रहमत अली, जितने लीडर्स थे, उन्होंने लियाकत अली खान, इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान हमें अपना अलग होमलैंड चाहिए, हमें इनके साथ नहीं रहना। उन्होंने ब्रिटिश से मुजाहरे किए, उन्होंने हर जगह मुजाहरे किए। वो लोग इलेक्शन भी जीते। 1927-28 की लेट की बात है, जब वो इलेक्शन जीते, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी जीती। उन्होंने कहा कि हमें अपना अलग होमलैंड चाहिए, जहाँ हम इबादत कर सकें, जहाँ हम अपना मज़हब को तहरीर कर सकें। हमें अपना अलग होमलैंड चाहिए, जहाँ हम आराम सुकून से रह सकें, हमारे ऊपर कोई ग़ुलामी मुस्तरद ना हो। हम अपने अलग होमलैंड में रहना चाहते हैं। अगर हम और टॉपिक पर बात करें